دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اور نازل کیا ہوا دین ہے، اور اسی نے اب قیامت تک ایک قانون اور دین اور شریعت کے طور پہ بحال اور برقرار رہنا ہے۔ اس کی اسی حیثیت اور مقام کی وجہ سے رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ دین اسلام کی آسمانی کتاب قرآن حکیم ہے، اس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کے محافظ ہم خود ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دین کی باقی تمام باتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے مکمل اور محفوظ کر رکھا ہے۔ اور جہاں کہیں سے کسی رخنہ اندازی اور گڑبڑ کا اندیشہ تھا، وہ پہلو خود بتائے اللہ نے، تاکہ یہ دین محفوظ رہے، اصلی شکل میں رہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے پہلے دینوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پہلے بھی جو آسمانی ادیان تھے، دین تھے، چونکہ ان کے لیے حفاظت خداوندی کا وعدہ نہیں تھا، اور حکمت بھی کچھ ایسی تھی اللہ کی کہ وہ لوگوں کے ہتھے چلے نبیوں کے بعد اور نیک لوگوں کے بعد، جب وہ ہاتھ لگے عام انسانوں کے اور پھر بہروپیے قسم کے مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ جب لگے تو انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں اس میں داخل کی، اور یہ مداخلت ان کی اتنی بڑی کہ اس دین کی اصل شکل کیا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، لیکن انجیل کہہ کے آج جو چیز شائع کی جا رہی ہے، خود شائع کرنے والے اس بات پر مطمئن نہیں کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ پوری دنیا عیسائیت میں کوئی بندہ بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ انجیل وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اس کی زبان کا فیصلہ، اوریجنل اصل زبان کس زبان میں وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی، اس کا بھی کوئی بندہ پر اعتماد ہو کہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی اصل زبان کیا تھی۔
اور پھر اس کے محرف اور مبدل اور اس کے تبدیل شدہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی اور ثبوت یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب والی جو ساری بات ہے، سولی پر چڑھایا جانا، وہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے۔ آپ کے یہ آخری مراحل دنیا میں، آپ غور فرمائیں کہ انجیل میں کیسے درج ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے تھے زندہ، لیکن جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہے کہ انہیں سولی دے دی گئی تھی، دونوں باتیں سامنے رکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں ان کے اس آخری مرحلے کا ذکر کس نے درج کیا؟ آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں اوپر، چاہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یا ان کی سوچ کے مطابق۔ یہ بعد والا واقعہ درج کس نے کیا ہے؟ اگر آسمانی کتاب ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہو اور ان پر نازل ہونے والی کتاب میں ان کا آخری لمحہ درج ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آخری لمحات اور اس کے بعد کے لمحات اگر قرآن میں درج ہوتے تو ہر پڑھنے والا سوال کرتا کہ آپ تو اللہ کے پاس چلے گئے تھے، یہ کس نے لکھا ہے کہ آپ ایسے دفن ہوئے، ایسا کفن ہوا، ایسا جنازہ ہوا؟ اگر یہ لمحات اور یہ مراحل قرآن حکیم میں درج ہوتے تو یہی سوال یہاں بھی ہوتا کہ آپ تو اللہ کے پاس چلے گئے، یہ کس نے درج کیا؟ اور یہی سوال انجیل پہ موجود ہے کہ اگر وہ اللہ کی سچی اور وہی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی تو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وہ آخری لمحات اس میں کس نے درج کیے؟ تو یہ اس کے محرف اور مبدل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن یہ موضوع نہیں، میں نے عرض یہ کرنا ہے مختصر سے ٹائم پہ کہ یہ دین اسلام اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا۔ پہلے دین جس طریقے سے تبدیل ہوئے ہیں، محرف ہوئے ہیں اور ان کا حلیہ بگڑا ہے، ان کی شکل میں تبدیلی آئی ہے، رب العالمین نے وہ طریقے قرآن حکیم میں بیان فرمائے ہیں۔ بالکل آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے بتلایا ہے کہ دیکھو پہلے دین اس طریقے سے بدلے ہیں، تم یہ طریقہ اختیار نہ کرنا۔ امید ہے اب میری بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ دین پہلے گزشتہ دین جس انداز سے بدلے گئے، رب العالمین نے وہ انداز، وہ طریقہ واردات قرآن میں ذکر کر دیا کہ پہلے یہ طریقہ لگا ہے، دین یوں بدلا ہے، تم یہ نہ اختیار کرنا۔ اتنی بات اگر میں عرض کر چکا ہوں تو اب ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ذکر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے جس کا اشارہ بھی میں نے کیا کہ جب دین لگا نا ہاتھ بہروپی قسم کے مذہبی رہنماؤں کے، تو پھر انہوں نے حلیہ بگاڑا، پھر انہوں نے شکل بدل دین کی، اپنی مرضی کی حلت و حرمت کی لسٹیں جاری کی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال،
یہ اپنے پاس سے بناتے گئے اور دین میں داخل کرتے گئے، اور اسی کو پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے دو جگہ پہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سچے پیغمبر دنیا سے وقت مقررہ اجل مسمى پر چلے گئے، سچے لوگ بھی چلے گئے، اور دین ہاتھ لگ گیا مذہبی بیروپیوں کے، حلیہ مذہبی رہنماؤں والا، شکل علماء والی، اور فیلڈ بھی اختیار کی ہوئی ہے، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، اور مانتے مانتے لوگوں نے ان کو درجہ یہ دے دیا، قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیا، رب کا درجہ دے دیا۔ یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اور سنن ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے اس سارے مرحلے کی تشریح بیان فرمائی۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مذہبی رہنماؤں کی اطاعت، ان کی فرما برداری اس حد تک کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی بات اتنی مانتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کا شریک اور ساتھ رب مان لیتے ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم جو ہے نا، یہ جب حدیث، یہ سارا واقعہ جب بیان ہو رہا تھا، اس وقت بھی سونے کی سلیب آپ کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی، سونے کی سلیب یاد۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتروایا تھا فوراً۔ تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیتے، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیتے ہیں، تو وہی بات جو آپ کے اور میرے اور آج کل کے مسلمان کے ذہن میں بھی آتی ہے، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی اس اللہ کے پیغمبر کو، اس اللہ کے ولی کو، اس نیک ہستی کو رب نہ بناؤ، وہی بات حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیا ہے، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لم یکونوا یعبدونہم، وہ تو ان کی پوجا کوئی نہیں کرتے تھے۔ رب اور پوجا یہ لازم ملزوم باتیں ہیں نا، ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ صرف رب کوئی ہے جس کو سجدہ کیا جائے، وہ بت ہو تو شرک بن جائے گا، قبر ہو تو شرک بن جائے گا، لیکن سجدہ اگر نہ کیا جائے تو پھر شاید رب نہیں بنتا۔
جب توحید پر ہم بھی بات کرتے ہیں، شرک کی بات کرتے ہیں، تو کئی دفعہ سادہ مسلمان کہے بس ہم نے تو کوئی عبادت کی ہے جی ان کی، ہم کوئی ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کوئی ان کو رکوع کیا ہے، ہم نے کوئی ان کو سجدہ کیا ہے۔ یہی بات صحابی رسول نے عرض کر دی، فرمایا میرے محبوب ہم نے تو دیکھا ہے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن کہتے ہیں وہ انہیں رب مانتے تھے۔ آپ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، پنڈت ملا کو رب بنا لیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ تشریح کا موقع آ گیا نا، تفسیر کی ضرورت پڑ گئی کہ ذہن میں بات نہیں آتی، وہ سجدہ تو نہیں کرتے لیکن رب کیسے ہو گئے؟ مذہبی ملاؤں، پنڈتوں، رہبانوں، احبار کو عیسائی، یہودی جو بھی مانتا ہے وہ اس کو سجدہ تو نہیں کرتا، رب کیسے بن گیا؟ تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ حلال کہتے تھے، مذہبی رہنما جس کو حلال کہتے تھے، لوگ اس کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں نے جسے حرام قرار دے دیا، اسے لوگوں نے بھی حرام سمجھ لیا۔ یہ ہے رب ماننا، اس لیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتانا صرف ایک اللہ کا منصب اور فرض ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتانا ہے اللہ نے۔ لیکن جب مذہبی رہنماؤں نے حرام کی لسٹیں بنائی، پیچھے چلنے والے اندھے مریدوں نے کہا جی ٹھیک ہے حرام، مذہبی رہنماؤں نے کہا یہ باتیں حلال ہیں، پیچھے چلنے والے اندھے مقتدیوں نے یہ نہیں پوچھا کہا کس نے، کہا جی ٹھیک ہے آپ کا فرمایا ہوا سند ہے، آپ نے جو کہہ دیا ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا ہے، جبہ پہن کے کہہ دیا ہے، قبے میں بیٹھ کے کہہ دیا ہے، مذہبی گیٹ اپ اور حلیہ بنا کے جو کہہ دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو مانتے چلے گئے۔ ان کی اس عادت خبیثہ کو، ان کی اس بری چال کو، ان کی اس بری حرکت کو قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اپنی مذہبی رہنماؤں کو رب کا یوں درجہ دیا کہ جس کو وہ دین کہتے تھے لوگ کہتے تھے دین ہے، جس کو وہ دین سے نکالتے لوگ کہتے ٹھیک ہے، جس کو دین میں داخل کرتے، جو کام، جو نیک اور مذہبی کام دینی لسٹ میں شامل کرتے، لوگ کہتے جاتے کہ یہ بھی دین ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حلال و حرام یہ فیصلہ کرنا ہے صرف ایک اللہ نے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام، شارع اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ منصب نہیں سونپا کہ آپ اپنی مرضی سے بتائیں یہ حرام ہے، آپ اپنی مرضی سے بتائیں یہ حلال ہے، یہ میرے پیغمبر کے پاس بھی اختیار نہیں۔ اصل پوزیشن یہ ہے، اصل صورتحال کیا ہے کہ دین میں اضافہ کیا کرنا ہے، دین سے کیا چیز نکالنی ہے، کمی بیشی،
اس کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نہیں عطا فرمایا، اپنے پاس رکھا۔ تو آپ معاملے کی نزاکت سمجھیے کہ 14 صدیوں بعد آج ممبر پہ جس کسی نے بھی قبضہ کر لیا ہے تو وہ بیٹھ کے کہتا رہے یہ دین ہے، یہ نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جبکہ اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں۔ اب وقت کم ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب آپ نے دوسری شادی کرنی چاہی، سوکن لانی چاہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اسی موقع پہ آپ نے اپنی خود زبان سے فرمایا کہ دوسری شادی کرنا، تیسری، چوتھی، جو بھی اللہ نے نظام بنایا ہے، فرمایا بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی موقع پہ میرے پیغمبر نے یہ بات پوری امت کو بتائی اور فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو جب امام الانبیاء، دین کے لانے والے، دین کے پیغمبر اس سلسلے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو آج کا مذہبی رہنما حلیہ مذہبی رہنماؤں والا اختیار کر کے دین سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ کتنی باتیں دین میں ایسی داخل کر دی گئیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ خود یہ رجب کا مہینہ معراج سے جوڑا گیا، معراج ہوا ہے، ہم بیان کرتے ہیں، اس کے واقعات برحق ہیں، مسجد اقصیٰ تک جانا برحق، آسمانوں تک جانا برحق، اور اللہ سے ہم کلام ہونا برحق، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن رجب میں ہوا ہے، یہ کس نے تخصیص کی اور کس نے کہا کہ رجب کے ہی مہینے کے ساتھ جوڑو؟ اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا۔ یہ مذہبی رہنماؤں نے یہ ساری گیم کھیلی ہے، اور پھر اسی طرح اس رات میں فلاں عبادت کرو، فلاں نفل پڑھو، اتنی بار یہ کرو، اتنی بار یہ کرو، یہ پورا نظام بنا کے دکھایا کس نے؟ بھئی اللہ کے قرآن میں ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے تو کس کو مجال اور کس کو جرت ہے انکار کرے؟ لیکن اگر یہ دونوں جگہ خاموش ہیں تو یہ الگ نظام بنا کے دین کا حصہ کس نے بنایا؟ یہ انہی مذہبی رہنماؤں نے، اور انہی کو یہ درجہ دینا کہ جو یہ کہتے رہیں جی آمنا وصدقنا، یہی تو دین کی تبدیلی ہے، یہی تو دین کی حلیہ بگاڑی ہے، اور یہی تو دین کی شکل کی بگاڑنے والی بات ہے، اور یہی درد آج کا میں اس گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اللہ کا حکم ہے اور دین اس سے سمجھا جائے جو رسول اللہ کا حکم ہے، اور تیسری چیز بڑے زور دے کر ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے لیے صحابہ کے در پہ آنا ضروری ہے۔ یعنی صحابہ نے اللہ کے حکم کو کیسا سمجھا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیسے سمجھا، یہ تین چیزیں ملیں گی تو دین پاک، صاف، شفاف، اور وہی دین ملے گا جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ لیکن اگر آنکھیں بند کر کے سوال کیے بغیر، غور کیے بغیر مذہبی پنڈت اور ملاؤں کے پیچھے چلتے رہیں گے تو وہ وہی حشر کریں گے جو آج موجود ہے۔ آج نماز چھوڑنے کی کسی کو فکر ہے یا نہیں؟ جماعت ضائع ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کی فکر نہیں۔ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں؟ کوئی فکر کرنے والا نہیں۔
ہاں یہ رسمیں نہ کوئی رہ جائے، کوئی رسم نہ رہ جائے، کوئی فضول رواج نہ رہ جائے، کسی نے وہ رواج نہیں کیا اس کے خلاف، کسی نے رسم نہیں کی اس کو دین سے نکالنے کے لیے تیار ہے، پورے دین سے ہی۔ کسی نے ربیع الاول کی رسمیں نہیں کی وہ بھی دین سے خارج، کسی نے محرم کی رسمیں نہیں کی وہ بھی دین سے خارج، کسی نے یہ رجب کی رسمیں نہیں کی وہ بھی دین سے خارج۔ اور پرواہ نہیں ہے تو اس بات کی بھئی زکوٰۃ دی جائے کہ نہیں سالانہ، جو فرض تھی، نماز پڑھی ہے مسجدوں میں الو بول رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ماننے والوں نے وہ لائن اختیار کی کہ اندھے بن کے ان کے پیچھے چلے، اور انہوں نے پھر اپنی لسٹیں جاری کی، حرام کی بھی حلال کی بھی، اور دائرہ اسلام بھی اپنے بنائے۔ جو یہ کرے گا میری مرضی کی ٹوپی پہنے گا تو مسلمان، میری مرضی کا امامہ پہنے گا تو مسلمان، میری مرضی کی رسمیں کرے گا تو مسلمان، میری مرضی کی رسمیں نہیں کرے گا، حاجی ہو، نمازی ہو، زکوٰۃ کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ حشر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین اسلام سے خارج کر رہے ہیں، اور ان باتوں سے جن کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ دین اسلام کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لی ہے، طریقہ اس کا یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں نے دین بدلا ہے اس طریقے سے بچتے رہنا۔ ان میں سے ایک میں نے ذکر کیا کہ اندھا بن کر، آنکھیں بند کر کے، بغیر پوچھے، بغیر سوال کیے، صرف مذہبی حلیہ دیکھ کے یہ کہتے رہنا کہ حضرت جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ ہے خطرناک کام۔ اور سیدھا، سیف اور صاف اور نجات والا، کامیابی والا راستہ یہ ہے کہ انہی حضرت صاحب سے پر اعتماد بے شک کیجئے، لیکن ان سے عرض کیجئے کہ جناب جو فرما رہے ہیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ نہیں؟ جناب جس بات میں کفر اور اسلام کے فیصلے فرما رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین ہے یا اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے؟ یہی صدا ہم لگا رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق اور صحابہ کے فہم کے مطابق دین جو بھی ہوگا وہ دین ہوگا۔ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کے جو بھی ہوگا وہ جتنا مرضی خوشنما کیوں نہ ہو، کتنا مرضی مقبول کیوں نہ ہو، کتنا ہر دل عزیز کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں ہے، وہ بگاڑ ہے دین میں۔ اور دین سے کو بگاڑنے سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کیا جائے کہ میرے اللہ نے جو فرمایا میں اس کا پابند ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا میں اس کا پابند ہوں، اور آقا اور اللہ کے فرمان کو جس طرح صحابہ نے سمجھا میں ان چیزوں کا پابند ہوں۔ اس طرح زندگی گزاری جائے گی، میرا یقین ہے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، گمراہی بھی ختم ہوگی، دین بیزاری کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔